علی دیکھیں بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری جو فاؤنڈنگ فادر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی آئیڈیالوجی جو پاکستان نے ایک اپنا ایک آفیشیل سٹانس ہے، ہمارے پاسپورٹ کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہر پاکستانی شہری کے پاسپورٹ کے اوپر یہ مینشنڈ ہے کہ ہم اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہمارے ان سے کوئی سفارتی تعلقات نہیں۔ اگر آپ اپنا گرین پاسپورٹ کا پیج پلٹے تو اس پہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب جو سانس تھا، دیکھیں میں تو سمجھ رہی تھی کہ فضل الرحمان کو بڑا اچھا موقع ملا ہے کہ وہ احتجاج کی کال پہ لبیک کہیں گے، کیونکہ پی ڈی ایم کا انجن تو وہ ہے، پی ڈی ایم کا روئے رواں تو وہ ہے، اور سارے اسی کو استعمال کرتے ہیں جہاں پہ بھی آگے یوز کرنا ہو۔ مگر الٹا میں نے تو اس کا بیان دیکھ لیا اور مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے لیڈر عمران خان کی کردار کشی کی، اور ہمیشہ الیکشن جب بھی آیا ہے تو انہوں نے مذہبی کارڈ استعمال کر کے مذہب کا ایک جو ہے وہ استعمال کیا منافقت اپنی چمکانے کے لیے، جو سیاسی منافقت وہ کرتے ہیں مذہب کے چوغے میں کہ جی یہ تو یہودی ایجنٹ ہے، یہودی ہے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ یہود و نصارہ کا ایجنٹ کی تو جیل سے بھی آپ کو پتہ ہے انسٹرکشنز آ گئی کہ فلسطینی بھائیوں کو اس وقت ان کی پکار پہ لبیک کو، اور دیکھیں اللہ کی عزت دینے والا ہے، جیسے خان صاحب کہتے ہیں، اور ہمارا فرم بلیو ہے کہ عز و منتشا و تو ذل و منتشا، کہ جب تک اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ آج اسی عمران خان کو پورے فلسطین والے آوازیں دے رہے ہیں، ان کی تصویریں وہاں پر دیواروں پہ چھاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کوئی غلام ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی جو تقریر تھی یو این کی کہ میں اگر ہم سے کوئی بہت بڑا دشمن ہم پہ حملہ کر دے تو میں اپنے آپ سے پوچھوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ اینڈ وی ول فائٹ۔ یہ کلپ ان کا اس وقت آئی تھنک پتہ نہیں ہر دل کی آواز بنا ہوا ہے۔ تو دیکھیں فائٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ جہاد ویسے نہیں جا کے کر سکتے تو زبان سے تو آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں نا۔ ہم ماشاءاللہ 25 کروڑ کا ملک ہے، نیوکلیئر ملک ہے، کمل ایسی ہماری آپ ہاں دیکھیں کہ منہ پہ سائلنسر لگے ہوئے ہیں، اور یہ کی منافقت آپ چیک کریں کہ ان میں سے کسی نے کھول کے جس کو کہتے ہیں نا کنڈیم کرنا کہ وہاں بچے 33,000 بچے انہوں نے پہلے مار دیے۔ پورا یورپ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ، لنڈن میں اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو گئے، اٹلی میں پروٹیسٹ ہو رہی ہیں۔ آپ سوچیں کہ جو زائنسٹ ہیں ان کے خلاف کتنا بڑا اس وقت دنیا میں ہر جگہ لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ نہیں اٹھ رہی آواز تو ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس کی آئیڈیالوجی یہ تھی وہاں آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں، اور جو سوالات ہیں نا وہ اور کڑیاں ملانے والی باتیں جو وہ اب اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اس کرمنل خاموشی کے بعد۔ اور جو ہوا کل کہ ہمارے لوگ نکلے، لوگ عام کال تھی، عوام کی کال تھی، ان کو گرفتار کیا گیا، اسلام آباد پولیس نے لوگوں کو یہاں سے قید کیا، اٹھایا، گرفتاریاں کی ہیں اسرائیل کے خلاف کی جارحیت کے خلاف، اور جو قتل عام وہاں پہ ہو رہا ہے عورتوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا، ایسے کر کے پوری پوری بلڈنگ سیولینز کی اڑا دیتے ہیں، اور یہ ان کا وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے۔ ہمیشہ وہ سیولینز کو جا کے مارتے ہیں، وہ کبھی کوئی جو ایک تمیزدار طریقے سے کوئی ریڈ لائنز کے اندر لڑائی لڑی جاتی اس طرح نہیں لڑتے۔ اس کے خلاف اسلام آباد پولیس نے پروٹیسٹرز کو اٹھا لیا، ادھر سے لاہور میں پنجاب پولیس نے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھا لیا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت تو ملک میں نگران حکومت ہے، تو کیا یہ نگران وزیر اعظم اور جو وزیر داخلہ ہے اور پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح گنڈا راج ہے، یہ ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فضل الرحمان نے بیان دیا ہے کہ فلسطین کے جو مظلوم عوام ہے جو مر رہے ہیں، جن کو شہید کیا جا رہا ہے، وہ اسرائیل کے لوگوں کی ہیومن رائٹس کا خیال رکھے۔ اور بھاشن کو دے رہے ہیں فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کا روئے رواں تھا، اور 16-17 مہینے جنہوں نے پاکستان میں اگر ہیومن رائٹس کی بدترین وائلیشن کی ہے تو ان کے ناک کے نیچے ہوئی ہے، ان کے حکم احکام پہ ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ ہنس ہنس کے کہتا تھا کہ جہاں ہم نے 300-400 شیل مارنے تھے وہاں ہم نے 600 شیل مارے ہیں، ہم نے ان کو ٹکا کے رکھ دیا، ہم نے عورتوں کو مارا ہے، ہم نے بچوں کو مارا ہے، انہوں نے یہاں پہ ہمارے مظلوم جو ورکرز ہیں ان کو شہید کیا۔ یہ ہیومن رائٹس پہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں، شرم سے ڈوب مرے۔ سلمان میں کہتی ہوں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آج لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اصل میں یہودیوں کے نہیں سہوانیوں کے ایجنٹس یہاں پہ کون ہیں۔ اصل میں اب آج ایکسپوز ہو گئے کہ کون ان کو جا کے کہتے تھے کہ ہمیں بھی موقع دے کے دیکھیں، ہم آپ کی زیادہ خدمت کریں گے، ہمیں آپ اقتدار تک پہنچائے۔ جن کے اقتدار وہاں سے ہو کر آتے ہیں نا، ان آقاؤں کے آگے متھے ٹیک کے، ڈیلے کر کے، لنڈن پلان پورے کر کے، اور وہاں سے ہو کر اقتدار کے رستوں سے یہ پیچھے پتلی گلی سے نکل کے آتے ہیں بیک ڈور سے، اور عوام کی
عدالت میں آ کے کوئی ووٹ یا ٹھپے سے نہیں آتے. وہ ان کی آج خاموشیاں آپ دیکھ لیں. جس چیئر لیڈر نے بات کرنی تھی تو خان صاحب نے ٹکا کے بات کی تھی, شاہ محمود قریشی نے ٹکا کے بات کی تھی. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ہمارا اسمبلی میں ایک سیشن پورا ہوا اسرائیل کے خلاف تھا, ہم نے وہاں تقریریں کی تھی. میری تقریر کو اتنا مس آؤٹ آف پلیس کر کے چلایا گیا, 6 مہینے میرا ٹویٹر بلاک کیا گیا, میرے خلاف پروٹیسٹ ہوئے, میری تصویروں پہ بلیک لائنز لگا کے, اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں انہوں نے پروٹیسٹ کروائے کہ جی دیکھیں پاکستان میں ایک ایم این اے جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کر رہی ہے ہمارے خلاف. وہ سارا آؤٹ آف پروپورشن انہوں نے بلو آؤٹ کیا تھا, لیکن ہم نے بات کی کیونکہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ابھی تک پتھروں سے لڑ رہے ہیں, ان کو گولیاں متھوں پہ مارتے ہیں, اور آپ سیولینز کو, بچیوں کو مارتے ہیں, وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ ان پہ کتے چھوڑ دیتے ہیں. وہ قبلہ اول سارے مسلمانوں کا قبلہ ہے, صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے. بیت المقدس سارے مسلمانوں کا ہے. آپ سے زبان بھی نہیں کھل رہی ہے, باقی تو چھوڑ دیں آپ کی جو ٹانگیں کھڑکتی ہیں ان کے سامنے. تو بہرحال شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان میں جو نئی روایت قائم کی کہ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف جو سیولینز کے اوپر وہ بمباری کر کے ان کو جڑ سے ختم کرنے کے چکر میں, اس کے خلاف جو کل پروٹیسٹ ہو رہا تھا جمعے کے بعد, اس میں انہوں نے عام عوام میں لوگوں کو اس بنیاد پہ اٹھا لیا کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی تھی, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس مقصد کے لیے کال دی, ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے. اس کے بعد سے مجھے شک نہیں, اب یقین ہو گیا جو باتیں ہوتی تھی. اور وہ تو خیر انہوں نے بھی وہاں پر بہت سارے انٹرنیشنل جو آپ کے صحافت والے ادارے انہوں نے کہہ دیے نا کہ یہ وہاں وزٹس بھی کرتے رہے, یہ وہاں ٹائز بھی بناتے رہے, اور جو لنڈن کا پلان تھا, گریٹر پلان جس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, جس کے نتیجے میں رجیم چینج ہوئی, وہ انہی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تھا. اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ وزیر اعظم جس نے ڈٹ کے بیان دیا تھا وہ بھی جیل میں ایک سپیڈی ٹرائل کاٹ رہا ہے, اور وہ وزیر خارجہ جس نے ڈٹ کے بات کی تھی وہ بھی سپیڈی ٹرائل کاٹ رہا ہے. ٹرائل ہو کیسے رہا ہے, کس بات پہ ہو رہا ہے, نہ وہ آپ کو پتا چلے گا نہ مجھے پتا چلتا, بس ہوتا جا. نہیں لیکن اسے لگتا نہیں ہے کہ جو لوگ باتیں کرتے تھے کہ عمران خان کی دور حکومت میں عمران خان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا, تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں, ذرا میں کھل کے سوال کرتا ہوں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ذہن بنا چکی ہوئی ہے کہ اس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اسی لیے یہ تمام چیزیں جو تمام کڑیاں مل رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں کہ کسی کی طرف سے بھی, کیونکہ ہم نگران حکومتوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ نگران حکومتیں کون لے کر آیا ہے, کون چلا رہا ہے. مطلب پنجاب میں ایک غیر قانونی غیر آئینی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں غیر قانونی غیر آئینی حکومت ہے, فیڈرل بھی غیر قانونی غیر آئینی ہونے جا رہی ہے. تو یہ مطلب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کا جواب دینا پسند فرمائیں گے یا نہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے ایسا کہ جو اقدامات ہے, لیکن اس کے بعد میں یہ نہیں پسند کروں گی کہ 15 دن بعد میں کسی لفافی اینکر کے اس میں پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں 9 مئی کو پھر کنڈیم کرتی ہوئی, اندر سے میری ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوں, ہاتھ بھی میرے کانپ رہے ہو, میرا رنگ بھی خراب ہوا ہو, مجھے ڈھیر سارا میک اپ کیا ہوا ہو, میرا جتنا ابھی وزن ہے اس سے آدھا رہ گیا ہو, 15-20 دن میں مسنگ رہوں. اس کے بعد پھر میں آ کے اچانک سے کہوں میں تو گلگت بلتستان گھومنے گئی ہوئی تھی, یا میں کہوں میں تو چھپی ہوئی تھی 5 مہینے سے, میں سیر پہ گئی ہوئی تھی, اور پھر آ کے میں ایک اسٹوپڈ سا بیان دے دوں اور اس کے بعد میرے پہ سارے گناہ معاف ہو جائیں جو پہلے مجھے ریاستی دہشت گرد بنا کے پیش کرتے ہیں. لیکن میں جواب نہیں دوں گی, میں صرف کوٹ کر دوں گی. ان کے بڑے لاڈلے سے ایک صحافی ہیں ہمارے حامد میر صاحب, جن کا بھائی عامر میر جو ہے وہ بڑی بڑی پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ گولہ بارود پھینکتے رہے ہیں اپنے, کیونکہ پنجاب میں انہیں مسلط کیا گیا ہے. تو حامد میر صاحب کا بیان ہے وہ چلا دیں میرے بیان سے بہتر ہے, تاکہ مجھے دوسرا کوئی بیان نہ دینا پڑے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ میں پاکستان میں ہی ہوں. میرے پہ الزام تو بہت لگائے گئے کہ بھگوڑی ہے, بھاگی, فلانی ہے, ٹماکی ہے, لیکن بھاگنے والے نہ ہم لیڈر کو فالو کرتے ہیں, نہ بھاگنا ہماری سرشت میں شامل ہے. بٹ میں ضرور یہ کہوں گی کہ جو بھی سوچا جا رہا ہے وہ اب ڈھکا چھپا شاید نہیں رہا ہے, کیونکہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو حامد میر یہ کہا تھا کہ عمران خان پر بہت زیادہ پریشر تھا, اور حامد میر کو کوٹ اینڈ کوٹ اگر کر لیں تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان میں بہت زیادہ پریشر تھا, اور یہ اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ اس وقت چاہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے. اگر موو فارورڈ کرتے ہیں, اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, نواز شریف واپس آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے ہفتہ رہ گیا ان کے واپس آنے میں. سپریم کورٹ کا پریکٹس پروسیجر بل ہے, یہ جو آپ کی مسکراہٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ اب ماشاءاللہ آ رہے ہیں وہ, اور وہ کہتے ہیں کہ ماہی آوے گا تے پھولوں نال دھرتی سے جاواں گی. اس ٹائپ کا کچھ کوئی چیز ہونے جا رہی, پر اسلام آباد آئیں گے, حفاظتی ضمانت لیں گے, یہ تمام چیزیں ہوں گی. یہ ایک موکری آف دا لا, اس طرح قانون کا مذاق اڑانا اور یہ تمام چیزیں کرنا, یہ قانون مطلب
کتنا زیادہ ہم اخلاقی طور پر اور نیچے گر جائیں گے کہ کانوکٹ ایک سزا یافتہ مجرم اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کا بھگوڑا جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے اور یہاں پر اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہمارا کوئی احتجاج کا پلان ہے اس کے اوپر کہ نہیں؟ سلمان بعد اب با ملاحظہ ہوشیار آپ نے دیکھا نہیں جس دن وہ روانہ ہو رہے ہیں ان کو وہاں پہ ہمارے جو ماشاءاللہ بیوروکریٹ ہیں بڑے زبردست, یہاں پہ وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا کرتے تھے ڈاکٹر فیصل صاحب, لندن میں اس وقت لگے ہوئے ہیں, اور سرکار کے خرچے پہ وہ گئے ہیں اور وہ پاکستان کے ایک وانٹڈ کرمنل کو وہاں سی آف کرنے گئے اور انہیں نیریٹو سمجھا رہے ہیں. تو آپ سمجھ جائیں نا بھائی, وہ خود نہیں تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے جو گارنٹیاں ان کو چاہیے تھی, جو لنڈن پلان تھا جس پہ وہ کہتے تھے کہ اصلی شیر کو پہلے بند کرو پھر میں سرکس والا شیر جو ہے مجھے ہوا بھرنا یا اسٹف ٹوائے کو تو پھر میں جاؤں گا. لیکن مجھے وہ بچپن میں, کیونکہ میاں صاحب کو بھی طاہرہ سید صاحبہ کے گانے بڑے پسند ہوتے تھے, کچھ زیادہ ہی پسند ہوتے تھے, اور کچھ بچپن میں ہم بھی گانے سنتے تھے. وہ ایک گانا آتا تھا نا, گاڑی کو چلانا بابو ذرا ہلکے ہلکے ہلکے. اب یہ نہ ہو کہ 21 اکتوبر کی بجائے جو ایئر ہے اس کا 2023 کی بجائے 24 25 26 پتہ نہیں کون سا ہو جائے. تو دھیان ذرا کرنے والا یہ, کیونکہ جو انہوں نے گریٹر پلان بنائے تھے اور جتنے عرصے سے یہ پوری پلاننگ 4 سال میں یہ سازشیں کرتے رہے, اپنے جو انٹرنیشنل آقا ہیں, جب ہم کہتے تھے کہ ان کے گھر میں فلانا ایمبیسڈر آیا تھا اور ملاقات کر کے گیا تھا, ہندوستان کے بہت امپورٹنٹ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی. عراق میں جس بندے نے پاکستان کو گالی دی وہ شخص اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تربوز کھا کے اور مزے کر کے آیا تھا. یعنی پاکستان کے اگینسٹ جس بندے کا بھی آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے سجن جندال ہو چاہے کوئی بھی ہو, وہ آپ کو نواز شریف کے ڈرائنگ روم سے یا ان کی میٹنگز نظر آتی ہیں. تو اس وقت یہ منع کرتے تھے, ان کے سارے جو یہاں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ کہتے تھے نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اب نواز شریف کو جس نے بھی گارنٹیاں دی تھیں انہوں نے ان کو پکی گارنٹی کر کے بھیجا ہوگا نا, تبھی تو ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں وہ وہاں ان کو وی آئی پی لاؤنج میں سی آف کرنے آئے ہوئے تھے. لیکن میں یہاں پر ایک چیز ضرور کہوں گی کہ ایک سازش یا پلان جو ہے وہ یہ لوگ بناتے ہیں اور ایک پلان میرا رب بناتا ہے اوپر, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا وہی ہے جو میرے رب کا پلان ہوتا ہے اور اس کی چاہت ہوتی ہے. تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. آ جائے نواز شریف صاحب, بڑی دیر کر دی ہے, 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ 8 دن کا 10 دن کا چخمہ دے کر گئے تھے. بیچ میں بھائی کو بھی پوری حکومتیں کروا لی, سارا کچھ کرا لیا, ساری جوڑ توڑ کرا لیے, لیکن عوام آپ کا بہت انتظار کر رہی ہے. گارنٹیاں آپ نے بھلے جس سے لی ہوں گی, مگر انشاءاللہ تعالیٰ جو یہاں 24-25 کروڑ عوام کا ایک سمندر ہے نا, جس کا آپ نے جینا مرنا یہاں اس ملک میں تنگ کر دی ہے, وہ آپ کا بڑا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ذرا یہ تشریف لائیں, ہم بھی ان کا بہت اچھا استقبال کریں گے. پروٹیسٹ ہم نے کیوں کرنا ہے, آئیں ضرور آئیں, بڑی محنت کر کے, بڑی کوشش کر کے, بڑا تقریب کاریاں اور جوڑ توڑ کرنے کے بعد فائنلی اس نے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں. تو ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آئے, تشریف لائے, پھر دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے آپ نے طاہرہ سید کا ذکر کر دیا تو باتیں تیری وہ فسانہ تیرا, تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا ہوتا ہے. میں خواتین کے اوپر میں ضرور ظاہر آپ سے بات کرنا چاہوں گا. پی ٹی آئی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے کنول, 6 مہینے ہونے جا رہے ہیں تقریباً, اور ہماری خواتین ابھی تک جیلوں میں ہیں. بہت ہی مشکل ٹرینڈ ہم نے دیکھا کہ ان کی ضمانتیں ہوئی, اور ضمانتوں کے بعد جس وقت وہ جیل سے رہا ہونے لگی تھی ان کو دوبارہ کسی اور کیسز میں گرفتار کر لیا گیا. اچھا, اب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, یہ کمی ہونے کے لیے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. مطلب کل بھی آپ ابھی مجھے آف دا ریکارڈ بھی بتا رہی تھی کہ کل بھی جو ہے کچھ خواتین جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں, تمام چیزیں ہو رہی ہیں. آخر یہ کب تک یہ خواتین کو اس طرح کرنے کا سلسلہ چلے گا؟ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں وہ خواتین جنہوں نے توبہ کر لی ہے, مذمتیں کر لی ہیں, وہ بڑے آرام سے مزے میں ہیں. دیکھیے توبہ نہیں, صرف پی ٹی آئی اور سیاست فی الحال چھوڑ دیتی ہیں. اگر بہت ہی گنگا جل نہانا ہو تو وہ جو ایک نئی انہوں نے پارٹی, وہ توبہ تابعین والی پارٹی جو ہے نا, وہ اہل یمین اور اہل یسار ہے نا. سورہ توبہ اگر آپ پڑھنی شروع کریں تو وہ اہل یمین انہوں نے بنائے ہوئے اور اہل یسار بنائے ہوئے ہیں. تو وہ جو چنے ہوئے لوگوں کی ایک پارٹی بنائی ہے, اگر وہاں چلے جائیں تو پھر بہت زیادہ ماشاءاللہ وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتی ہیں. میں نام لے دیتی ہوں, آپ نے مجھے میرا انٹروڈکشن کرایا. ہماری ایک سابق وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوا کرتی تھی, 2 دفعہ ان کو موقع ملا ایم این اے بننے کا. منزہ حسن صاحبہ بہت سینئر موسٹ پیٹرن ان چیف آف ویمن ونگ تھی, اور بہت اوپر کے لیول پہ آپریٹ کرتی تھی, اور بنی گالا میں بھی اور زمان پاک میں بھی ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا جانے آنے کے لیے. اور وہ اپنے آپ کو فاؤنڈنگ ممبر کہتی تھی. بڑی انہوں نے ہمیں اسٹوریاں سنائی. نظر ویسے کم آتی رہی ہیں, بولتی بھی کم رہی ہیں, انجوائے زیادہ کیا انہوں نے اپنی جو ایم این اے شپ تھی.
جس دن یہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جس جرم میں آج ڈاکٹر یاسمین راشد بند ہے، جس جرم میں ناکردہ گناہ میں عالیہ حمزہ کو جس طریقے سے رگڑا گیا ہے اور پکڑا گیا ہے کہ جی انہوں نے وہ وہاں باہر کھڑی ہوئی تھی، یا جو بھی وہاں پہ جیو فینسنگ میں بھی ایون آ گیا ہے نا، اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. تو یہ محترمہ منزہ حسن صاحبہ جو ہیں یہ ان چند لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے وہاں باہر پروٹیسٹ کے لیے گئی تھیں اور وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی وہاں موجودگی کو ٹویٹ کیا ہوا ہے. اب بعد میں خیر سارے ٹویٹس کافی سارے ڈیلیٹ ہوئے، مگر وہ ایک آدھا ٹویٹ ان کا پڑا ہوا بھی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں یہاں پہنچ گئی ہوں اور ہم سارے یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جس پہ میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی انہوں نے غلط کام کیا تھا، لیکن میں ایک سٹینڈرڈ بتا رہی ہوں. ایک یارڈ سٹک بنائی گئی ہے کیونکہ عالیہ حمزہ کور کمانڈر ہاؤس کی دیوار کے باہر بیٹھی ہوئی تھی تو وہ پکڑی گئی، کیونکہ باقی سارے جو بھگوڑے بےچارے ڈکلیئر ہوئے ہوئے ہیں یا جن کو آپ نے ریاستی دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ کیونکہ وہاں باہر نظر آ گئے پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہوئے تو ان کو پکڑ لیا گیا. یہ محترمہ وہاں سب سے پہلے تھی، ان کے ساتھ چند خواتین تھی، ان میں سے ایک ہماری روبینہ جمیل MNA صاحبہ ہیں جو ابھی تک بند ہے اندر، اور ہماری بہت ساری خواتین ہیں جن کو پارٹی چھوڑوا دی گئی ہے، وہ چھوڑ کے اب سیاست گھر بیٹھ گئی ہیں. یہ خاتون جو ہے اگلے دن آئی تھنک کینیڈا چلی گئی تھی، اور اب کچھ عرصہ پہلے کوئی 1 مہینہ پہلے یہ واپس تشریف لائیں. پہلے انہوں نے وہاں سے بیان دے دیا کہ میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں، سیاست 9 مئی کی انہوں نے، جو بہت ظاہر ہے بہت بڑا سانحہ ہے، تو اس کی انہوں نے پہلے پروٹیسٹ کر کے وہ چھوڑ دیا کہ جی میں پارٹی چھوڑی ہوں. اور اب کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جا کے وہ جو گنگا جل نہانے کے بعد جو وہ سلیکٹڈ یا چنے ہوئے لوگوں کی پارٹی ہے وہ جوائن کر لی ہے. تو اور پھر انہوں نے کہا جی اب میں نیا سٹارٹ کریں، تو اب ان کے لیے چینی چین ہے، جنت ہے ماشاءاللہ. اچھا مجھے بس یہ بتائیں کہ کیا آپ ان خواتین کے ساتھ جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور میں وہی بتا رہی ہوں علی، آپ ذرا یارڈ سٹک رابطے میں ہیں، آپ ذرا یہ یارڈ سٹک دیکھیں کہ اگر یہ بہت بڑا گناہ تھا، اگر یہ بہت بڑی غداری تھی، تو اگر پارٹی چھوڑنے کے بعد دوسری پارٹی جوائن کر لی تو وہ ان کے اوپر سب کچھ معاف ہو گیا، اور اسی گناہ کے جو ہے ناکردہ گناہ کی پاداش میں وہ ساری خواتین ابھی تک اندر بند ہے. عالیہ حمزہ جو ہے وہ پچھلے 5.5 مہینے سے جیلیں کاٹ رہی ہے، خدیجہ شاہ جیلیں کاٹ رہی ہے، صنم اور طیبہ تو تھی نہیں وہاں پر، ان کو لبرٹی چوک پہ پروٹیسٹ کرنے پہ اٹھایا گیا ہے، یا یہ نانی صاحبہ کے بارے میں بات کرنے کی وجہ سے اٹھایا گیا اور ان کی ضمانتیں کینسل کی جاتی ہیں. اور باقی ہماری جو خواتین ہیں ان کے تو ان کو نام بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ بیچاری کس بات کی پاداش کاٹ رہی ہیں. اور بہت ساری ہماری MPs تھی اور ہماری بہت عہدیداران تھی جن سے پارٹیاں چھڑوائی گئی ہیں، ان کے بیان ریکارڈ کیے گئے اور پھر ان کے لیے زندگی آسان ہے، ورنہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے. مجھے بتائیے عثمان ڈار یا صداقت عباسی نے جو بیانات دیے 5 مہینے پہلے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ تب تو وہ پارٹی میں سب کچھ کر رہے تھے، اپنے آپ کو بچا بھی، جیسے ہم چھپے ہوئے ہیں بیچارے. تو کیا بیان دے دیں اور PTI چھوڑ دیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سارے کیسز زمین تنگ ہونا جو ہے وہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سیاست اور PTI دونوں چھوڑ دیں تو سب کچھ آسان ہے. اس سے پہلے تک چھاپے بھی پڑیں گے، لوگ پکڑے بھی جائیں گے، اٹھائے بھی جائیں گے، اور ان کو کبھی آپ ان کے اوپر 17 FIR بھی کاٹیں گے جیسے فاروق پہ کٹی ہوئی ہیں، اور جیسے صداقت کے اوپر کٹی ہوئی تھی، یا عثمان ڈار کا گھر ٹوٹتا ہوا ہم سب نے دیکھا، اس کی ماں کو دھکے پڑتے رہے اور ایک بوڑھی 75 سال کی عورت کو ریپ کی دھمکیاں دی گئی، اس کی بھابھیوں کی گلے سے چینیں چھینی گئی. تو وہ اگر گلگت بلتستان میں موجے کر رہا تھا تو پھر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ اور اب واپس آ گئے تو آپ کیوں سکون ہو گئے؟ اور واپس بھی نکلے تو وہ مایا ناز اینکر کے گھر سے نکلے، ان کی کوٹھی میں چلے گئے، ان کی حویلی میں جا کے انہوں نے چائے پانی پی لیا اور موج ہو گئی، اور ماشاءاللہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل فٹ فاٹ ہو گئی. مطلب خدا کا نام مانے کوئی اسکرپٹ رائٹر ہی اچھا لکھ لے، میں اس سے زیادہ اب کیا کہوں گی. اچھا میں نا آپ سے یہی والا میں سوال کرنا تھا کہ اسکرپٹ رائٹر کے بارے میں. اب یہ کر دیتے ہیں، عثمان ڈار کو لے آئے، صداقت عباسی کو لے آئے، فاروق حبیب اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ کہاں پر ہیں. اچھا فاروق حبیب تو وہ ہے نا کہ وہ میرے اور آپ کی طرح کے بندے ہیں نا فاروق حبیب، تو مطلب یہ میرا کہنے کا کہ وہ جو اسٹوڈنٹ لائف سے شروع ہوئی عمران خان کے لیے اور یہ تمام چیزیں. عثمان ڈار بھی میں یہ مطلب نتھنگ اگینسٹ اینی بڈی، مطلب کسی کی لوئلٹی کو میں نہیں وہ کوشچن کر رہا، لیکن ابھی تک فاروق حبیب کا کچھ نہیں پتا. فاروق حبیب کو توڑنا مشکل ہو جائے گا، اللہ نہ کرے کل کو ہمیں فاروق حبیب بھی ایسے ہی کسی ٹی وی پروگرام میں نظر آئیں اور یہ تمام چیزیں. لیکن کمل بات یہ ہے لوگ مان نہیں رہے ہیں، عثمان ڈار پر بھی لوگ نہیں مان رہے، لوگوں کی ہمدردیاں اس وقت عثمان ڈار کے ساتھ ہے. جس طرح آپ نے بھی منزہ حسن اور باقی بقیہ کے بارے میں بات کی، فواد چودھری اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی لوگ چھوڑ کر گئے، لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں تھیں کبھی بھی. عثمان ڈار کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں ہیں، صداقت عباسی کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں. اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر آپ اٹھائی جائیں، اور آپ لوگوں نے جو حلف بیان قرآن پاک پر جو حلف دیے ہیں، میرے خیال سے وہ اتنا ماسٹر اسٹروک ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کو بھی آ جائے بیان تو لوگ مانیں گے نہیں، تو پھر آگے
What are they thinking exactly? میں بتانا چاہ رہی ہوں, فاروق میرا بھائی ہے اور ہم ISF سے اکٹھے شروع ہوئے تھے. اس وقت شروع ہوئے تھے جب وہ اسٹوڈنٹ تھا, اور وہ اس نے بھی یہاں پہ ماسٹر ایم فل میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا, میں بھی ایم فل کاری تھی. اس سے پہلے کا میں جب ماسٹرز کاری تھی وہ ادھر پنجاب میں پڑھتا تھا, لاہور سے آیا کرتا تھا, ہم سارے مل کے یہاں پہ. میرا پہلا باس مراد صحیح تھا, ہم نے ISF سے سٹارٹ کیا, ہم نے بڑے دھکے کھا کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور مطلب ہمارا کوئی سیاست ہم نے اپنا کوئی وہ پیشہ نہیں بنایا ہوا تھا, ہمارا پیشن تھا یہ. تو اس کے بعد خیر اس نے بھی ایم فل NDU سے کیا, میں نے بھی سٹارٹ کیا تھا, پھر میں نے قائد اعظم سے جا کے کیا. لیکن ہمارا مطلب ایک بہت پرانا ساتھ ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بیوی اس کی بیچاری پریشان ہلکان ہوئی ہوئی ہے, اس کا چھوٹا بچہ, اس کی ایک بیٹی ابھی گود میں ہے. وہ جس دن خان صاحب کا نو کانفیڈنس ہوا اسے ایک دن پہلے وہ بچی پیدا ہوئی ہے, وہ بچی نے باپ دیکھا ہی نہیں, وہ بیچارہ کبھی کہیں پھر رہا تھا, کبھی کہیں جا رہا تھا, اور اب اس کو اٹھایا ہوا ہے. دیکھیں میں ایک چیز یہاں پہ آپ کے توسط سے واضح کر دوں, ہماری کوئی SSG کمانڈوز والی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے, نہ کوئی خدا نہ خواستہ ہم دہشت گرد ہیں کہ ہم بڑی تھک سکن والے ہیں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم اپنی فائٹ, اپنے عوام کے رائٹس کی فائٹ کرتے ہیں, زبان سے ہم بات کرتے ہیں, ہم اپنی پوری زندگی اور پیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ جو راستہ چنا ہے خان صاحب کے پیچھے. تو اگر لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس قسم کا یہ تشدد ہوتا ہے, میں شہباز گل سے ملنے گئی تھی, سب سے پہلی میں تھی, اور شوکت بسرا صاحب تھے, اور علی اوان صاحب تھے, جو ہم ان کو وہاں پہ اسلام آباد میں بھی ملے تھے, اور پھر اڈیالہ میں وہ ان کی ڈرائیور کی بیگم کو ریسیو کرنے گئی ہوں, تو میری بھی ان سے ملاقات ہوئی. اس کی قمیض اٹھانے کے بعد صرف نیلا رنگ ہی نظر آ رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. تو چہرے تو ماشاءاللہ بڑے فریش ہوتے. اتنا تشدد کون برداشت کر سکتا ہے؟ یا اگر آپ کسی کو اس کی بچوں کی, ان کے چھوٹی بچیوں کی, یا گھر کی ماں بہن بیٹیوں کی اگر آپ ویڈیوز کی اور اس کی بلیک میلنگ کریں گے, کون اتنی دیر اس کے آگے سٹینڈ کر سکتا ہے؟ تو اس قسم کا سائیکولوجیکل یا مینٹل ٹارچر کے بعد کون سے لوگ ہیں جو سسٹین کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں, آپ ان سے زبردستی سیاست نہیں چھڑا سکتے. صداقت عباسی نے جس زمانے سے پارٹی میں سٹارٹ کیا ہوا ہے نا, اس وقت PTI ہوتی نہیں تھی. میں اور فاروق ہم جس وقت ہم 200 والا, 50 والا, 70 والا, 80 والے ہم جلسوں میں کٹھے اسٹوڈنٹس ہم ہو کے آیا کرتے تھے. تو ہماری یہ سیاست نہیں ہے, ہم تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. ایک بیان دینے سے کسی کی آپ پوری زندگی کا جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ مائنس تو نہیں کر سکتے, اور یہ ٹائم اتنا زیادہ دیر رہے گا نہیں, یہ گزر جائے گا, یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیں کتنی آپ کے پاس چیپٹرز پڑھے ہیں نا, قرآن پاک میں اٹھا کے پڑھ لیں. جس وقت فرعون پوری اپنی طاقت پہ تھا اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے, ان کی سپورٹ کرنے, یہ مظلوم تھے اس وقت, اور وہ اس کے آگے سلیوز تھے, تو اس وقت شاید ان کو لگتا ہوگا کہ یہ ختم ہی نہیں ہوگا کبھی. لیکن آج دیکھیں صدیاں گزر گئی ہیں اور اسی طرح ہوا ہے, اور ہر دور میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور ثابت قدم رہنا, ہمیں اپنے لیڈر پہ بہت فخر ہے. اور ان کے ساتھ بھی, وہ بھی مظلوم ہے, غلط اس وقت ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے, اور جس پاداش میں ڈالا گیا ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی ٹائم زیادہ دیر نہیں رہے گا. لیکن یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. اور دیکھیں میں نے تو اپنا جو بیان نے حلفی دیا ہے وہ دل سے دیا, میں تو پہلے بھی یہ بات کہتی رہی ہوں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ انسان ہیں, گوشت پوست کے ہیں, بچے ہیں ہمارے بھی, ہم فیملیز والے ہیں, اگر کوئی اس طرح کی ریاستی پھر آپ کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے تو پھر انسان مجبور ہو کے جو بھی کہتا ہے بول جاتا ہے, لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا. یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان کو اون کرتے ہیں, وہ ہمیں اون کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اور اصل جو دیکھیں ہم آج کل کچھ بھی ہے نا, تو اس کی وجہ یا عمران خان ہے یا ہماری عوام ہے. اصل میٹر کرتی ہی عوام ہے. عوام سمجھتی ہے جس کو کہ وہ لیڈر ہے, اور اس کو لوگوں اس کو آگے لے کے چلنا ہے اس ملک کی باغ دوڑ کو, تو کوئی ان کو نگیٹ نہیں کر سکتا. چلے میں نے نا آپ کو نا اس سے پہلے میں اگلے سوال پر جاؤں, میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو چیزیں جتنی بھی ہو رہی ہیں نا, اس کو بائی کوئی نہیں کر رہا اور سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ان کی پالیسی کیا ہوگی. آپ لوگوں نے قرآن پاک پر حلف نامے بھی دے دیے, تمام چیزیں کر دیں. اب خدا نہ خواستہ اگر آپ کل کو پکڑی جائیں اور آپ کو کوئی بھی بیان ہے جس کو کوئی مانے گا نہیں. آپ نے اپنے بیان میں یہ کہا, آپ کا جو بیان تھا, میں نے تمام لیڈران کے بیان سنے, میں نے آپ کا بھی بیان دیکھا اور سنا, اور اس میں آپ نے یہ کہا کہ اس کے بعد جو کوئی بھی بیان آئے اس کو جھوٹا مانا جائے اور یہی بیان میرا عدالت میں پیش کیا جائے. تو پھر کس طرح سے کریں گے؟ بہرحال میں ذرا نا موو فارورڈ کرتا ہوں. اب آپ غصے میں ہیں اور آپ کو نا غصہ آ جائے گا تھوڑا زیادہ, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے نا میرا سوال سننا ہے پہلے پورا آرام سے, اس کے بعد میں آپ نے جواب دینا ہے پلیز, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ویڈیو دکھا دیا, آپ کو اچھا نہیں لگے گا, لیکن مجھے یہ سوال کرنا ہے اور یہ میں آپ ہی سے کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ذرا تھوڑی سی تیاری پکڑے آپ. پیرنی کی بیٹی کی شادی سعودی عرب میں کرنے والا عمران خان, پنکی پیرنی کی بیٹی کی شادی سعودی عرب میں کرنے والا عمران خان,
اچھا, میں نے آپ کو ویڈیو پتا کیوں دکھائی ہے؟ آپ کو پتا ہے جنید صفدر صاحب کی جو ہے ان کا جو جس کے ساتھ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک تھے وہ نہیں رہا. وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس, ہماری یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن جو سب سے مزیدار بات ہے نا, جس کی وجہ سے میں نے یہ آپ کو ویڈیو دکھائی اور آپ سے میں سوال کرنے لگا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے, جس میں آپ لوگ مت بولیں. تو آپ نے بولنا کچھ نہیں. یہ جو کلپ چلا نا, اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ نچلیاں دی آشنائی کو لو فیض کسے نہ پایا, کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. تو عائشہ صاحبہ جن کی منقوہ تھیں جنید صاحب کی اور ان سے سیپریشن ہوئی ہے, ان کو میں یہ شعر ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں کہ شکر ہے آپ کو جلدی سمجھ آ گئی. پرائیویٹ میٹر کون سا ان کا پرائیویٹ میٹر ہے, جب ان کی زبانیں 10-10 گز کی کھلی ہوئی ہیں اور جلسوں میں یہ لوگوں کی گھریلو زندگی کو, ان کی شادیوں کو, ان کی طلاقوں کو, ان کی عدت کو, ان کے نکاحوں کو, ہر چیز کو اچھالتے ہیں, عدالتوں میں جا کے اچھالتے ہیں. اتنی بڑی بڑے ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور اتنی غلیظ زبانیں ہیں. اور یہ محترمہ تو اس کے لیے تو پرائیویٹ کچھ ہے ہی نہیں, دنیا جان کی ویڈیوز یہ لوگوں کی بنوا کے چلواتی ہے. اس کا پورا میڈیا سیل تھا جنہوں نے میری کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے ایک 2 نمبر غلیظ قسم کی ویڈیو بنا کے میرے نام سے چلا دی, میری تصویر اوپر لگا کے. یہ کس معاملے میں پرائیویٹ میٹر کہہ رہے ہیں؟ ان کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی اب باتیں کرتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں نا what goes around comes around. آپ نے جو دوسروں کے لیے باتیں کی ہوتی ہیں وہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, آتی آپ کے پاس ضرور ہے. دیکھیں مجھے بتائیے, بشرا بی بی جو ہے وہ کون سا سیاست میں, کون سے حلقے کی وہ MNA ہے اور کہاں سے جا کے وہ کیمپین کر کے الیکشن لڑتی رہی ہے؟ آج تک کسی نے ان کا چہرہ دیکھا؟ ان کا نام دیکھ لیں آپ, اس عورت نے کس طرح لی. اس کو تو شرم نہیں آتی جس طریقے کی یہ غلاظت اگلتی ہے لوگوں کی بہن بیٹیوں کے بارے میں. تو اب یہ کون سا پرائیویٹ میٹر رہ گیا؟ آپ نے جب شادی اتنی پوری دنیا کو دکھا کے کی, وہ اتنی کمرشل میٹر تھا کہ پاکستان چھوڑ کے دنیا کے 7 بڑے اعظموں میں آپ کی جو ہے وہ لڈیاں ہی نہیں ختم ہو رہی تھی. کبھی جی لندن میں شادی ہو رہی ہے, اب جی سیلیبریشن جو ہے وہ فلانی جگہ ہو رہی ہے, افریقہ کے جنگلوں سے جو ہے وہ چیزیں آ رہی تھی, 35 کروڑ کی چادریں پہن کے دکھائی جا رہی تھی, وہ روبیز پہن کے جو ہے وہ اس طرح کے تماشے ہو رہے تھے, ڈائمنڈز جو ہے وہ ہمارے پیسوں پہ سارے چل رہے تھے. پوری ان کی نون لیگ جو ہے وہ لائن حاضر ہوئی ہوئی تھی. کتنے دن تو ان کے جو ہے وہ ایکسٹرا ویگنزا قسم کی جو شادی ہوئی تھی, یا تو شادی بھی پرائیویٹ کرتے نا خاموشی سے, سادگی سے, تو ہم بھی منہ باندھ رکھتے. اب تو جناب آپ نے جو کھودا ہے اس میں آپ کو گرنا پڑے گا. باتیں جو نکل کے آ رہی ہیں وہ وائلنس کی آ رہی ہیں, مار پیٹ کی آ رہی ہیں. تو پرائیویٹ میٹر ضرور ہوتا اگر آپ نے اس کو پرائیویٹ رکھا. وہ تو ہمارا کنسرن نہیں ہے. علی پلیز 1 منٹ بات کرنے دیں. دیکھیں ان کے ماشاءاللہ جو والد صاحب ہو گئے, ان کے چچا جان ہو گئے, پھر اس کے کزنز ہو گئے, ان سب کی روایتیں ہیں شادیاں کرنے کی اور طلاقیں دینے کی. 5 6 تو آفیشل طلاقیں اور شادیاں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے کی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کے بھی افیئرز ان لمیٹڈ تھے, بات نہ کریں تو وہ اور بات ہے, وہ ہم لحاظ کرتے ہیں نا. عمران خان ایک ڈیسنٹ آدمی ہے, ایک شریف النفس اور با اخلاق آدمی ہے, اس لیے وہ بلو دا بیلٹ کبھی نہیں جاتے ہیں. اگر اچھالنے کی بات آتی تو یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے جس طرح انہوں نے ان کے ایک جائز نکاح کو, ایک شادی ہے ان کی اس وقت, کوئی انہوں نے 6 نہیں عورتیں ساتھ خدا نہ خواستہ رکھی, ایک ان کی بیگم ہے, اور اس خاتون کو انہوں نے کوئی جلسہ نہیں چھوڑا, کوئی پروگرام نہیں چھوڑا ہے. یہ نواز شریف اور شہباز شریف بیٹھ کے جب رجیم چینج سے پہلے یہ وہ باتیں کرتا رہا جی جادو ٹونے ہوتے ہیں, وہاں سفید چکن جاتے ہیں, وہ جلائے جاتے ہیں, وہ اپنی لفافیوں کے پروگرام میں یہ زبانیں ان کو وہ دیتی ہیں. کوئی لحاظ کرنا. یہ جو ابھی یہ بات کری تھی کہ جی وہ اس نے ان کی پیرنی کی بیٹی کی, کچھ شرم حیا کرو, لوگوں کی بہن بیٹیوں پہ باتیں کرتے ہو. طلاقیں تو ماشاءاللہ ان کے گھر میں اس کی بہن کی طلاقیں نہیں ہوئی ہوئی ہیں, مریم کی, وہ جو سعودیہ میں جا کے پہلے شادی کی تھی اور اس کے بعد پھر اب وہ اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے سے ان کی شادی ہوئی ہوئی ہے. تو باتیں تو ہمیں بھی ساری پتہ ہیں. پرائیویٹ میٹر کیسے ہیں؟ پرائیویٹ میٹر آپ رکھتے نا پھر اس کو پرائیویٹ شادی کو. آپ نے پورے پاکستان کو دکھا کے شادی کی, دنیا جان کے ڈیزائنرز کو آپ نے انگیج کیا, دنیا جان کے مہنگے ترین جواہرات, ہیرے, ان کا آج تک کوئی جواب نہیں دیتا کہ یہ ویلتھ آپ کے پاس آئی کہاں سے ہے. اور اب جب وہ ظاہر ہے جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, جب آپ لوگوں کے پرائیویٹ میٹرز میں, لوگوں کی شادیوں میں, نکاحوں میں گھسیں گے, تو پھر آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا پرائیویٹ میٹر اور اب آپ مورل جو ہے وہ گارڈز بن کے کھڑے ہو جائیں. اور میں یہی بات آپ کے توسط سے ان تمام ان کے جو لفافی صحافی ہیں ان کو بھی کہوں گی, وہ اپنی ٹویٹس ہیں نا وہ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ اب اپنے پاس رکھیں اور اپنی ہی ٹائم لائن پہ پیچھے جا کے دیکھیں کہ کیا کیا باتیں کرتے رہے اور کس کس زبان میں بولتے رہے. جس وقت بشرا بی بی کی یہ لوگ بات کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک پرائیویٹ خاتون ہے.
یہ اپنی جو وہ کیا کہتے ہیں دشمنی اور جو منافقت اور اناد ہے ان کے اندر، اس میں یہ انہوں نے ساری ہر طرح کی لمٹس انہوں نے کراس کی کہ لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کی کیریکٹر اسیسینیشن کی، آپ نے کوئی لائنز نہیں رکھی. ہم نے تو یہ بات بڑی دفعہ ڈسکس کی کہ جب پی ٹی آئی کی خواتین کی بات آتی ہے تو ان کی زبانیں دو شاخی ہو جاتی ہیں، اور جب اپنی بات آتی ہے تو ان کی شرم فلانی. وہ ہنا صاحبہ جو جن کے ساتھ ابھی وہ لندن میں ہوا، اور بڑا جی ہم نے بھی سب نے اس کو کنڈیم کیا، لیکن ہنا کی میں آپ کو ٹویٹس نکال کے دکھاؤں جس کس قسم کی وہ باتیں کرتی رہی. تو شرم کا مقام ہے. میں یہ سمجھتی ہوں نکاح ہونا ایک بہت ہی اللہ کی نزدیک بہت ایک خوبصورت عمل ہے، ایک نیک عمل ہے، اور طلاق جو ہے وہ ایک اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا، قابل نفرت عمل سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر ان کی آپس میں نہیں بنی تو میں ان دونوں کو وش کرتی ہوں کہ وہ اچھی زندگیاں گزاریں، مگر ان کی اماں جان کو، ان کے چچا جان کو، اور ان کے جو نانا جان ہے اور جو باقی سارے جانوں کے آگے چمچے بیٹھے ہیں، ان کو کہوں گی کہ تھوڑی تمیز کرنی سیکھیں اور اپنے جو ہے وہ ہاؤس ان آرڈر کریں، اور تھوڑی اخلاقیات کا آپ بھی درس لیں تاکہ آپ کے بچوں کو بھی کوئی تمیز آئے اور ان کی زندگیاں اس طرح زہر سے بھری ہوئی نہ ہو. چلیں کنول، آپ نے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے غصہ نہیں کر، لیکن یہ ممکن نہیں تھا. آپ کا بہت شکریہ. اینڈ گو، آئی ڈو اگری ود یو کہ ظاہر ہے معیار یہی ہے کہ اگر آپ ہماری خواتین پر اس طرح کے، اور تو چھوڑیں گے کہ لیڈرشپ پر جو باتیں کی انہوں نے، جلسے میں جانے والی خواتین کے اوپر باتیں کی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، کس قسم کی غلاظت یہ باتیں، اور ان کے سپورٹرز کی بات نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں ان کی لیڈرشپ کی، ان فرسٹ ایئر لیڈرشپ کی. عطا اللہ تارڑ کو لے لیں آپ، رانا ثناء اللہ کو لے لیں، احسن اقبال کو لے لیں، آپ کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، طلال چودھری کو ان کا تھا دمالے ڈالنے والا، آپ اس کو لے لیں، مریم بی بی کو خود لے لیں، آپ نواز شریف کو لے لیں. نواز شریف یہ کہتا میں آپ کو سمپل اتنا کہوں گی کہ یہ خود ان سب کو انکریج کرتے ہیں اس طرح کی باتیں. خواجہ آصف، یہ ابھی خواجہ آصف نے اسمبلی ختم ہونے سے ایک ہفتہ پہلے جس طرح کے بیانات دیے وہاں پہ خواتین کو، جب یہ خود کہے گی کہ بھائی آپ، اور انہوں نے جو ٹرولز رکھے ہوئے ہیں خواتین کے کیریکٹر اسیسینیشن، سسٹمیٹک کیریکٹر اسیسینیشن کے لیے ان کو اسپیشلی ہائر کیا جاتا ہے. اور آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے ایف آئی اے میں اپنا کیس رجسٹر کرایا، انہوں نے اس لیے روک دیا کہ وہ انفارمیشن منسٹری کا امپلائی نکلا جو بندہ یہ ساری ویڈیوز اور یہ سارا کچھ چلوا رہا تھا. وہ اتنا، مطلب آپ سوچیں کہ اب ہم کون سے اداروں سے جا کے اس وقت بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ظلم ہوا ہے، تو ہم کس کو رپورٹس کرائیں. سائبر کرائم میں نے اپنے کیس رجسٹر کرایا تھا پچھلے سال سپٹمبر میں، جب مجھے تھریٹس آ رہی تھی اور $50,000 مجھ سے مانگے جا رہے تھے کہ جی آپ فیک ویڈیو بنائی، ہم چلا دیں گے، آپ کو بدنام کر دیں گے. میں نے یہی کہا عزو منتشا ہوا تو ذلو منتشا، جاؤ چلا دو، اللہ میرا عزت کا وہ ہے رکھوالا ہے. میں نے جب کوئی غلط کام کیا نہیں تو میں تم سے ڈرتی ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ ملک کے اداروں کو انہوں نے کس چیز کے لیے استعمال کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت قابل افسوس چیز ہے، لیکن آپ کو اپنے کردار پہ اور اپنے کرتوتوں پہ اور اپنی زبان پہ نظر رکھنی چاہیے. جب آپ دوسروں کو منع کر رہے ہوں گے جی ہماری پرائیویٹ لائف ہے، آپ کی پھر اب کوئی لائف پرائیویٹ نہیں ہے. اب آپ جب آگے پبلک لائف میں تو پھر اب آپ بھی تیار رہیں. ایک پتھر پھینکیں گے، شیشے کے گھر میں رہ کے دوسروں کو پتھر ماریں گے، پھر تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ کا بہت شکریہ کنول، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو ویری مچ. کنول آج ہمارے ساتھ تھیں، بہت سی چیزوں پر گفتگو ہوئی. آخر میں جو گفتگو ہوئی وہ میرے بھی ہم بھی اس پر بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کی اگر آپ حرکتیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ مطلب اس کا جواب ہوگا. نو میٹر ہاؤ یو کمپیئر عمران خان ود دا ریسٹ آف دس لاٹ، he is the brightest crayon in the box, the brightest bulb in the chandelier. آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ بے شک نجی زندگی کی بات کر رہے ہیں کسی بھی، اور گو کہ یہ نجی زندگی پر باتیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے کہ نون لیگ کا جو یہ ہوم گراؤنڈ ہے، ان کے ساتھ ایسا ہوا، ملیکہ بخاری کے ساتھ ہوا، عالیہ حمزہ کے ساتھ ہوا، شیری مزاری کے ساتھ ہوا، جمائمہ خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد ریحام خان کے ساتھ جب جو رشتہ تھا عمران خان کا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اب بشرا بی بی کے ساتھ. تو یہ ان کی لمبی ایک داستان ہے. غنوا بھٹو کے ساتھ، بے نظیر بھٹو کے ساتھ. So there is a list, never ending list ہے. بہرحال موضوع جو تھا وہ اسرائیل اور نواز شریف کی واپسی کی تمام چیزیں تھیں. اور اگر واقعی میں ریاست پاکستان نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا، تو یہ وہ والے فیصلوں میں سے فیصلہ ہے جس طرح کہ آپ پچھلے 18 ماہ میں فیصلے لے رہے ہیں. یہ بھی انہی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے جس میں آپ کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور جو بھی فیصلہ آپ اپنی عوامی رضامندی کے بغیر کریں گے آپ اس کو بہت زیادہ دیر چلا نہیں سکیں گے. تو ہم بہت زیادہ امید کرتے ہیں، بار بار امید کرتے ہیں. امید کے علاوہ ہمارے پاس ہے نہیں، بڑے بے بس سے لوگ ہیں، بڑے مجبور سے لوگ ہیں. ہم امید کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو عقلیں آئیں، یہ اسکرپٹ رائٹرز اپنے بدلیں، ان کو کوئی بٹھائے اور ان کو کوئی عقل دے، کوئی مت دے، ورنہ اللہ تعالیٰ نیچے آ کر ڈنڈے نہیں مارتا، اللہ انسان کی مت مار دیتا ہے. تو ہم لوگوں کا شکریہ. پاکستان.